اس ملک میں 22 رجب کو پنڈوں شہروں میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ شیعہ گھر کون سا ہے، اور سنی گھر کون سے۔ آپ گواہی دیں ایسا ہو، مطلب اہل سنت کے گھروں میں اس ملک کی میں بات کر رہا ہوں، میں کوئی مصر کی بات کر رہا ہوں یا کنڈوں کی نیاز پکا کرتی ایویں 8-7 سال ہوئے نے رجب کا چاند چڑھتے سوشل میڈیا پہ ایک نہ ایک مولوی طلوع ہوتا ہے اور کہتا پتہ کیا ہے، رجب کا چاند ہو گیا ہے، مسلمان دوستو کنڈے نہ پکانا نہ کھانا، یہ شیعہ کسی کے مرنے کی خوشی کرتے ہیں، کنڈے نہ پکانا نہ کھانا، یہ شیعہ کسی کے مرنے کی خوشی۔ اور میں ٹھٹا نور شاہ میں کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں، ہم نے جس کے جینے کی خوشی نہیں کی تھی، لہذا جب بھی کوئی خوشی ہونا، اب دور مشکل ہے، وقت بھی نہیں ہے، اور ہم نے میسج بھی پہنچانا ہوتا ہے، لہذا وضاحت میں نے نہیں کرنی، بغیر وضاحت کے آپ نے زحمت کر لینی۔ ویسے ہمارے مجمع کو بھی لطف تب بھی آتا ہے جدو مولوی تے FIR ہو پھر آندن وہ شیر ہے ساڈا، عدالتوں اس کلے پکتنیاں ہوندی، مشکل دور ہے، ہم نے پیغام بھی دینا ہے کہ لنگنا بھی بائی پاس تو سیدوں کی خوشیاں، اولاد نبی کی خوشیاں، تو خوشیاں کچھ بندوں کو پتہ نہیں راز کیوں نہیں آتی۔ برادری میں پتہ کیا ہوتا ہے، ایک زمانہ تھا جب ناراض بندوں کو شادی پہ بلانا ہوتا تھا نا تو ادو کارڈ نہیں سنوندے، تسی سارے چپ ہو، میں ہی وڈا تواڈے سارے مطلب جب وہ بھائی کوئی ہمارے کلچر میں جسے کہتے تھے جی فلانے پنڈوں کمی آئے، تو اس زمانے میں نا بندے بلڈ پریشر تھے ہائی شروع تو نے ساڑھے مسلمان، تو جس شادی پہ نہیں جا اوہ ایسا انو آکھیں ہوئے ایسا نہیں، اب دور بدل گئے، اب نہیں کہتے نہیں ہونا، اب کہتے ہیں ہاں آنا ہے، لیکن ٹھیک شادی والے دن کہتے ہیں آنا تو تھا لیکن ماموں فوت ہو گئے، سارے نہ ہی سمجھو تے ٹھیک۔ کبھی خوشی ہوتی ہے اس پہ اے ہون تو آڑے جو کسے بھی نہیں جا سمجھ رہا میں پہلے آکرے تو جو ہمت کر جو تو وکری گل سائنیہ دی غور دی گل لینا ماموں فوت ہو مجھ سے پہلے ایک فقرہ شفقت پیر نے غدیر کا پڑھا، ہم غدیر کی خوشی میں ہوتے ہیں جی خالو فوت ہوئے نے، میرا بیٹا میری بات پہ دھیان دے رہے ہیں۔ اچھا میں نے ایک روایت پڑھی کہ جب سیدوں کی اولاد نبی کی خوشیوں کے موسم آتے ہیں نا رجب شعبان، تو میں نے یہ پڑھا کہ خوش ہونے والوں کو سائیں خود عید دیتے ہیں۔ اللہ کرے آپ اس لطف میں شامل ہو جائے۔ مرتضی پیر سائیں او بسم اللہ سائیں خود عیدی۔ اچھا اس موسم میں ملکی حالات بڑے عجیب تھے، کچھ الیکشن دا رولا، کچھ دیگر معاملات، میں سوچتا تھا رجب شعبان الیکشنوں میں آگے ہے،
تو آپ اللہ جانے سائیں ہمیں عیدی کیا دیں گے. آپ نے بھی نہیں سوچا, میں نے بھی دیر سے سوچا ہے. ہمیں بعد میں پتا, الیکشنوں کے نتیجے کے بعد پتا چلا سائیوں نے عیدی ہمیں دے دی ہے. کوئی بھانجا بھی نہیں جے جتے کہاں ہو جائے کوئی مسلمانوں یار کیا ہو کیا رہا ہے. وقت ہے نہیں, میں بہت ساری باتیں کر سکتا تھا لیکن ٹائم نہیں ہے. موجود باتیں کرتا ہوں, زندہ باتیں کرتا ہوں. ایک وائس میسج جدو بھانجے سارے گھراں چ رہ گئے بھانجے, پھر فون تے آ جائیں میں سمجھا کوئی آکر رل پہ اٹھے تشریف رکھ لو مہربانی جی. میں دیر سے کم تھی ہوں, آپ بھی آ جائیں. متوجہ ہے سرکار, میری طرف دیکھ میں سے بات. بسم اللہ, آ جائیں. اور اچھا نہیں کھلو وہ یار. اچھا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں, میرے سامنے بزرگ ہے میرے, اکثر میری زیارت میں ان کی کرتا ہوں. 2-4 اور شہر بھی دیکھیں, سن مجرد دھیان دروازے. میں بڑا سوچتا تھا یہ دروازے کو ہی مومن کیوں دیکھتے. پھر مجھے فرمان یاد آیا, نبی نے کیوں کہا تھا میں علم کا شہر ہوں, تو دروازہ دیکھا جاتا. لہذا مجھے موقع دے. رزلٹ آئے جی, میں موجود باتیں کرتا ہوں. میں نے پہلے بھی کہا مطلب میری جان گفتگو کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جناب گھر جاواں گے کدھروں بخاری شریف والا ہے کہ ویکھاں گے تو جی او دے چ گل ہوئی تے پھر فون تے رضوی صاحب نو آکھاں گے سبحان اللہ. میں موجود بات کر رہا ہوں. جب یہ سارے بھانجے مایوس ہو کے گھروں میں شام کو آ گیا نا, اگلے دن وائس میسج لیک ہو گیا. وائس میسج تے ایک دوجے نو آکھن اوئے سیاست اینو آندے جے جڑی شیعہ کیتی. اوئے دیکھو اوئے یہ شیعہ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے پلان کر گئے. اوئے خان ہی انہاں تے راضی, نون والے بھی راضی تے تیر والے بھی راضی. ہم سیاست ہم نے کیا کرنی ہے, ہمیں تو سیاست سے شروع سے دلچسپی نہیں ہے. لیکن یہ بخت عزت یہ جو مولوی وائس میسج ایک مولوی دوجے نو پیا کیوں بھی لیک ہو گیا میسج, اور سا کیا ہوئے اور پی ٹی آئی نو گھیر لو شیعہ لائے گیا. یار ہم نے کچھ بول کے مجھے بتاؤ کوئی میٹنگ ہم نے کی ہے؟ ہمیں بعض دفعہ کچھ نام ہی پیارے لگ جاتے ہیں. مجمع چپ رہے گا مجھے دکھ ہوگا. مجھے سیاسی دلچسپیوں سے بحث نہیں ہے. اور ایک طرف عمران ہو اور دوسری طرف آصف مافیا ہو, ووٹ ہم کس کو دیں گے؟ اور خدا کی قسم جس مولا کی میں امام زمانہ سرکار کے یہ کل والے جشن کی میں نے بات کی ہے نا, مالک تیری طاقت کا ہمیں تو پتہ ہے, انہیں اندازہ نہیں. یہ 22 رجب کی یعنی 22 رجب کا یہ نیاز تو کہتی نہیں ہے, کونڈیاں دا حلوہ سا نہیں کھانا, جو غیر اللہ کا نام آ جائے ہم وہ نہیں کھاتے. مولا جنہوں نے تیرے دادے کا 22 رجب کا حلوہ نہیں کھایا تھا نا, کل گلیوں میں بانٹتے پھر رہے. کیا کہنے آپ دیئے سر. اور میں
جی بسم اللہ ملازم آپ جیئے سر آپ جیئے میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں کہیں کوئی ہماری سیاسی قومی سطح پہ میٹنگ نہیں ہوئی کیونکہ حکومتوں کے پلان وہ کرتے ہیں جن کے مرشد حکومت تھی حکومت کوئی بھی ہو ہمیں پرابلم ہے ہی نہیں ہم مطمئن کیسے یہ اطمینان ہمیں سائیوں نے دی ہے یہ جو مولوی اس الیکشن کی وجہ سے پریشان ہو گئے نا کہ اسی سارے گھراں چ تے گلیاں چ رون پٹن والے معزز ہو گئے وہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا جس مولا کے لیے ہم پچھلی رات جاگے ہیں نا اس مولا نے کہا تھا کہ ہم اگر تمہارے سر پہ نہ ہو دنیا تمہیں روٹ کے یہ سب حضور بات میں نے ختم کر دی مسلمانوں اپنے رویوں پہ نظر ثانی فرماؤ تم اسی پلان میں ہوتے ہو کہ کون سا الزام ہم شیعوں پہ لگا کے اور پوری ملت کو اکٹھا کر لیں جی اسے نہیں مانتے اسے نہیں مانتے اور ایک لسٹ ہمیں دے دے تو جو اسمبلیوں کے پھیرے لگاتا تھا اچھا سینٹ میں صحابہ کا بل اٹھانے والے نا یہ جینین سنی تو ہے نہیں سنی تو ہوتے ہی نوکر پنجتن کا تقی شاہ جی یہ جینین بیٹا سنی نہیں ہے یہ انہی کی حلال کی اولاد دے میں حرام نہیں کہہ رہا ہمارے ممبر کا رواج ہے حرامی کرو تے داد چوکھی لب دی میں کہہ رہا ہوں یہ ان کی حلال کی اولادیں ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں قائد اعظم کو کافر اعظم میں کوئی میری جان بیٹا میں ڈرائنگ روم میں باتیں نہیں کر رہا کیمروں کے سامنے بات کر رہا ہوں تو اپنی بات کا میں ذمہ دار ہوں قائد اعظم کو کافروں نے نہیں کہا تھا شاید میری آواز آپ تک نہیں پہنچی قائد اعظم کو کافروں نے نہیں کہا تھا سادہ مسلمانوں نے بھی نہیں کہا تھا میں کلہ ہی سواد لے رہے سادہ مسلمانوں نے بھی قائد اعظم کو کافر نہیں کہا کافر کہنے والے دینی گیٹ اپ میں تھے اور انہوں نے تحریک پاکستان نے آپ گوگل مولانا گوگل آپ وہاں سے دیکھ لیں بانی پاکستان کا نام لے لے کے 1947 میں اسلامی میک اپ اور گیٹ اپ میں بندے کہہ رہے تھے محمد علی کافر ہے محمد علی کافر ہے میں نے کچھ عرصہ پہلے کسی بہت بڑے اجتماع میں نے کہا تھا وہ اسلامی دانشورو اپنے نہ دادیاں نو پوچھو یہ محمد علی کافر کہنے سے پہلے نام کی شرم ہی کر دے کیا کہنے آپ جیئے سر اچھا بڑی جلدی سر بات مجھے کلوز کرنا ہے قائد اعظم کو پیر بھائی تو داد میں نو ٹائم مکن دیتے نہیں دے رہے اور میرا بیٹوں پوتوں کی جگہ جی ملک منیر صاحب بیٹھے میں ملازم حسین یہ نہ جو کسے ہاتھ چ بھی تسبیح میں نو ڈر لگ دے خدا جان دے ایک بندہ پڑھ دا ہوئے ذاکر تسبیح پھیر رہے ہوں نے بھائی ایک تھے ڈگ پہ کچھ ہمارے ملک میں تسبیح فیشن بھی روک رہا مجھے میرا بھائی ہے تقی ذاکرین زیادہ ہے تو مولوی تو ویسے بھی برکت کے لیے ہوتے ہیں مزہ تو ذاکروں کے نا اچھی آوازیں
سر دا سواد ہی وکر ہے. اور میں بھی سر کا قدردان ہوں کیونکہ میں شیعوں کا مولوی نہیں ہوں, میں خود بھی شیعہ ہوں. میں پنڈ میں کہتا پھر رہا ہوں, بندے پریشان ہو جاتے ہیں, رضوی صاحب یہ آپ کیا کہتے ہیں, میں خود بھی شیعہ ہوں. تو یہ کیا بات ہے, سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے. آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں نا اس مذہب پہ نہیں ہوتے. نہیں میرا خیال ہے بندے دھیان ہی نہیں دے رہے. ہاں آج کل مولوی جس مذہب پہ ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. میں کوئی ڈیرے پہ بات نہیں کر رہا. اگر شیعوں کے سارے مولوی شیعہ ہوتے پھر علی کی ولایت پہ جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ آپ جیو تقی مہربانی صاحب, مہربانی صاحب. لیکن سر جی میں جن سے بات کر رہا ہوں, ہم لوگ بارڈر پہ کھڑے ہوئے لیکن ہمارے ساتھ ہوا بڑا عجیب ہے. ایک بندہ ڈیوٹی بارڈر تے دے رہا ہوئے, انہوں سن گھروں لگ جائے. پتہ نہیں آپ میں سے کون سمجھ رہا ہے یا کون نہیں سمجھ رہا. اور جسے شیعہ ہو کے علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی وہ حضرت عمر کی شاگردی کر رہے ہیں. جسے شیعہ ابن حجر مکی مکہ کا مفتی اعظم گزرا ہے, سوائے کے محکمہ میں صحابی رسول کا فرمان دے رہے. تو اپنا ہو کہ ولایت پہ بحثیں کر رہے. ابن حجر مکی نے حضرت عمر کا قول لکھا ہوا ہے, وہ کہتا ہے کہ صحابی رسول نے کہا لا یتم شرفا الا بولایت علی ابن. اس وقت تک بندہ شریف ہو ہی نہیں سکتا جب تک ابو طالب کے بیٹے کی ولایت کا اقرار نہ کر. آپ جی سر, مہربانی سر, اپنے فاصلے ختم کرو, اپنی نفرتیں کنٹرول کرو. ایک بندہ کہنے لگا رضوی صاحب تسی جڑا پنڈ مسلمانوں دا کچے کرتے علم تے وہ مطمئن بڑا ہوندہ ہے وہ کچے گھر آؤ, وہ کچی چھت پہ علم لگانے والا بڑے سکون اور اطمینان سے جیتے. میں نے کہا یہ کوئی علم والے کا ہی کرم ہے. چلو میں لمبی بات کا وقت نہیں ہے, بات سے بات نکل رہی ہے. آج سے نا میرا خیال ہے کوئی 10-11 سال جہاں تک میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے, یہ یورپ اور امریکہ میں کسی پامسٹ نے خبر دے دی کہ 21 سال, اب میرا کنفرم نہیں ہے بات ممبر پہ اب کر رہا ہوں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی بالکل وہ سال تھا, شاید آپ میں سے کسی ذہن میں آ جائے. اس نے یہ خبر دے دی کہ دسمبر دی 19 تاریخ قیامت آج. رولے پہ گئے. ہم تو کالونیوں میں رہتے ہیں نا, اصل ملک تو امریکہ جی. کالونیوں کے فیصلے ہیڈ کوارٹر میں ہوتے, تو ہمارے بھی تو فیصلے کہیں اور ہوتے. وہاں سے ہم میڈیا ہمارا مروب کر دیتا ہے, پوری دنیا چ رولا قیامت آ رہی ہے, ایک دوجے تو بندے معافیاں. کیونکہ جب خطرہ ہوتا ہے نا تو پھر بندے خطرے کی دور کی بات ہے, شابان علی راتی بندے میسج کر دیں میری غلطی, مجھے پلیز میں نے معاف کر دیا. اور تجھے جو پتا تھا شبرات آنی ہے پہلے ہی ہاتھ ہولا رکھا. مانگ رہے بندے حج پہ جاتے ہیں, گلیوں میں معافیا. تو جنہاں دا حق غصب کیتا ہوندہ ہے, اگر وہ آپ نہ ہوں
پھر ان کے بچوں سے معافیاں. ایک گل نہ ہی سمجھو تے ٹھیک ہے. کدی خان صاحب نال میری گل ہو جانا ڈائریکٹ, ہماری شیعہ جماعت نے امام سمیت یا وہ راجہ ناصر صاحب کو اللہ زندگی وہ کھلوتے رہے. انہوں نے کہا جی میں خان صاحب نال اوکھے دنوں چ بھی نال رہے. الیکشن کے رزلٹ آ گئے. خان صاحب کی مجبوری تھی, ان کی جو جماعت کے آزاد ایم پی ایز تقی میں نے اجازت 2 منٹ دے, آزاد ایم این ایز کو کوئی نہ کوئی جماعت, آپ سمجھتے ہیں چیزوں, جوائن کرنا ضروری تھی. اشارہ مل گیا کہ جی آزاد ایم پی ایز اور ایم این ایز شیعہ جماعت جوائن کریں. جی خیمہ نشان تھا جی شیعہ جماعت جان کر. ایم ڈبلیو ایم کے رہنما نے پریس کانفرنس بھی کر دی کہ جی یہ پارٹی ہماری نہیں ہے, خان صاحب کی. بڑے حوصلے والی بات ہوتی ہے یار, فیصلہ اب ہمارے نہیں ہے, خان صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ. اور بیٹا یار ہی مدد اللہ جانے تھکی یہ پکے دے تھلے. یار ذاکر سارے بیٹھے نا دل پھٹتا ہے کہ جب آپ اہم بات کر رہے ہوتے ہیں یہ باتیں کہتے ہیں جی ممبر پہ کون سی فضیلت کا پہلو ہے جو نسل در نسل آپ نہیں سن رہے. یہ باتیں بھی ضروری ہیں تاکہ ہم انہیں بتا سکیں ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہیں. آپ کا جب جی سے آتے وہ لہذا وہ شیعہ سربراہ جماعت کے ہمارے بھائی ہیں, اللہ انہیں صحت والی زندگی دے, ان کا اپنا فیصلہ تھا, باقی کوئی پوری جماعتوں شیعہ جماعتوں کا فیصلہ تو نہیں تھا. خان صاحب نے اشارہ دیا تو انہوں نے ویلکم کہا, لیکن مولویوں کے کلپ شروع ہو گئے جی نکاح ٹوٹ جائے گا شیعہ جماعت میں شامل ہونے سے. اونشا سنیا کرو, نکاح ٹوٹ جائے گا. خان صاحب نے احتیاط کر لی. انہوں نے کہا آگے میرے نکاح دا رول ہے. روک رہا ہوں میں, خدا کی قسم بہت ساری باتیں کی جا سکتی, مجھے سمجھ نہیں آتی یار یہ مولویوں نے کیا اسلام کو مذاق بنا دیا. وہ نکاح کو کچے دھاگے کی گھٹ اینجو ہوئے تو ٹوٹ گئے. لائیو پروگرام چل رہے ہوتے ہیں, بات دور تک جاتی. میں ایک پنڈ میں ٹھٹا نور شاہ میں برادریوں والے زمیندار ماحول میں بات کر رہا ہوں. یہ جو روز اٹھ کے کہہ دیتے ہیں نکاح ٹوٹ جاتا ہے, نکاح ٹوٹ جاتا ہے, کاش تمہیں اتنی توفیق ہوتی تم یہ بیان دیتے کہ شراب پینے سے نکاح ٹوٹ جائے. خدا کے لیے بولو میرے ساتھ یار, کاش 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 تمہیں اتنی جرت ہوتی تم یہ کہتے کہ بدکاری کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اگر تو نے معاشرہ اسلامی کرنا تھا تو تو جمعے کے خطبوں میں کہتا کہ یتیموں کے باغ پہ قبضہ کرنے سے نکاح. لیکن کوئی اسلامی جرت یہ نہیں کرتا جی شیعہ کے ہاتھ میں لانے سے نکاح ٹوٹتا ہے, مجلس میں جانے سے. اچھا مجلس والا رولا تینا لائی والے مکایا, اللہ انہیں زندگی دے میرے بھائی ہے,
ہمارے ہاں بھی کہا جاتا تھا جی لائیو شاپ تے کنٹرول کرو جی، اور لائیو نے یہ بڑا مزہ کیا ہے کہ اب اس ملک میں کوئی نہیں کہتا کہ مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ جائے. پھر نکاح بچا کس کا ہے؟ بات میں نے بالکل گفتگو میں کلوز کر رہا ہوں. اللہ جانے اس ملک کی کوئی پانیوں کا اثر. ان بندوں نے یہ اسمبلی کے پھیروں والوں جن کے بڑوں نے کہا تھا محمد علی کافر، بانی پاکستان کافر، اور جب اس کا ملک بن گیا آسرا ہو گیا انہیں. اب سینٹ کے چیئرمین کو کہہ رہے تھے ملک ہمارا ہے. حافظ آباد میں پورا علاقہ، جب میں دور تک میری آواز کیمروں کے تھرو جا رہی ہے، وہ دادے تیرے نے کہا تھا بانی پاکستان کافر، اور اس کے بنائے ہوئے ملک میں تو 2023 میں کہہ رہا ہے ملک ہمارا ہے. ویسے یہ مزاج تمہارا پرانا ہے کہ تم وارثوں کو کافر کہتے ہو، ورثے پہ قبضہ رکھتے ہو. کیا کہنے آپ جیے سر، آپ جیے سر. بات میں روک رہا ہوں، مہربانی سر. وگرنہ اگر ان کی نیت اسلامی ہوتی پھر ابو طالب کا کلمہ نہ پوچھتے. لیکن ہمیں اللہ جانے ان ہمارے دوستوں کو، اسکالرز حضرات کو تربیت کہاں سے ملتی ہے؟ بھائی انہوں نے بچوں کو، طلبہ و طالبات کے ذہنوں میں بٹھا کیا کہ جیسے ضد کو بندے دین سمجھ سے پھرتے ہیں. چل بات میں بالکل روک رہا ہوں. یہ جو آپ کے ملک میں بندے یزید کا دفاع کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی مولوی یزید کا دفاع کرنے والے؟ بابا جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ یزید کے منشور سے متفق ہیں؟ نہیں، لیکن آپ کی ضد میں دفاع کر رہے ہیں. صرف میری طرف بیٹا، میری طرف دیکھ، میں زیارت کر رہا ہوں ایک ایک بندے کی، حلفن قسمن کہہ رہا ہوں. بابا جی سید بادشاہ میری پہلی آپ سے ملاقات، انہیں یزید سے قطعاً یزید کے منشور سے متفق نہیں ہے. شیعوں کی ضد میں یزید کو بچاتے پھر رہے ہیں. اگر یزید کے پروگرام سے متفق ہوتے تو بہنوں کے رشتے باہر سے کیوں ڈھونڈتے؟ میرا خیال ہے میری بات ہی آپ تک نہیں پہنچ رہی. یہ قطعاً متفق نہیں ہے، نہ یہ یزید کی فقہ سے متفق ہے، نہ اس کی شریعت سے، نہ اس کے منشور سے. صرف آپ عزاداروں کی ضد میں وائرل ہو جاتی ہے کلپ جناب ان کا میڈیا پہ، یزید واقع کربلا کا ذمہ دار نہیں تھا کیونکہ کربلا کا تعلق ہم سے، ہماری ضد میں جی یزید کا واقعہ. میں کیا کروں، میری مجبوری وقت کی ہے، مگر آپ کی محبت ہے. باتیں تو بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ دوستوں تک بھی پہنچے، ہمارے بچے بھی سنیں، تاکہ آگے بات کرنی پڑ جائے تو کر سکیں. یزید کا میری اپنے مطلب ان دوستوں سے نہیں، جتنے بھی نئے خطبہ و ذاکرین، میری ان سے اپیل ہے بیٹا موازنہ حسین اور یزید کا ممبر پہ نہ کیا کرو. وہ کہاں جنت کے سرداروں کی ماں، یہ سب کیا ہے یار؟ اور یہ دلیل پتہ کیا دیتے ہیں جی یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہیں ہے. وہ جی ابن زیاد جو گورنر تھا نا کوفے کا، جی وہ ذمہ دار ہے، یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہیں ہے. ویسے ایک بات میں بس یہیں پہ روک رہا ہوں، وضاحت میں نہیں کر سکتا. 3 سال یزید کا اقتدار رہا ہے، 3 سال، میرا خیال ہے رہنا بھی 3 سال ہی چاہیے. شرازی بھائی آن 3 سال، 1 سال واقعہ کربلا ہے، اس میں 2 سال میں اس نے جو کچھ کیا ممبر کی تہذیب اجازت نہیں دیتی. جو بچے کبھی کبھی سنتے ہیں وہ پریشان ہوں گے کہ رضوی صاحب آپ بتاتے تو ہمیں پتہ چلتا.
اس منبر آل محمد کی جو تہذیب ہے، میں وہ بات منبر پہ کر ہی نہیں سکتا۔ ایک اشارہ دے دیتا ہوں، یزید کے ان 2 سالوں میں سے ایک سال ایسا تھا کہ مدینے کے بڑے بڑے صحابی اپنی بچیوں کی قسم نہیں دے سکتے۔ کہاں ہے آپ؟ ہم کس سے بات کریں؟ ہم کسے سنائیں؟ یزید کا دفاع کرتے ہو؟ میں ٹھٹا نور شاہ تقی شاہ اپنے بھائی کے سالانہ پروگرام میں کیمروں کے سامنے کے دائرے میں رہ کے ایک فکرہ کہنے لگا ہوں، جو یونیورسٹیوں میں لیکچر دیتے ہو نا کہ جی یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہیں تھا، میں سید ریاض حسین رضوی اپنا نام لے کے کہہ رہا ہوں کہ اگر یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہ بھی ہو، وہ پھر بھی اس قابل نہیں کہ اسے رضی اللہ کہا تھا۔ آپ جیئے سر، آپ جیئے، گفتگو مہربانی سر، آپ جیئے سر، آپ زندہ و سلامت رہو۔ پھر میں پریشان ہو گیا، میں پریشان ہو کے سوچنے لگ گیا کہ یہ یزید کے پروگرام سے بھی متفق نہیں ہے، تو یہ یزید کو بچاتے کیوں پھر رہے؟ الیکشن گزرا ہے، ہن سواد نہیں جے لینا تے کدوں لینا؟ تو میں بڑا سوچتا رہ گیا، پھر مجھے تسلی خود ہی ہو گئی کہ اصل ان کی پرابلم ہے کہ یزید آزاد امیدوار تو تھا نہیں، ایک دوجے نو سبحان اللہ کری جا رہے ہو۔ یا اگر یزید آزاد امیدوار ہوتا نا تو پھر کوئی وکالت نہیں تھی ہونی، لیکن جو پارٹیوں کے ٹکٹ پہ ہوتے ہیں نا ان پہ اثر ٹکٹ دینے والوں کا ہوتا ہے۔ یہ پریشان ہو کے وکالتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے یزید کا دفاع نہ کیا پھر تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یزید کو تخت دینے والا کون تھا، جس نے یزید کو تخت دیا اسے تخت دینے والا۔ پارٹیاں بچاتے پھر رہے ہیں۔ آج میرا خیال ہے مجھے گفتگو فضائلی میں روکنا ہے، اب اس سے زیادہ فرصت نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے گجرانوالہ کیونکہ اللہ والوں کا شہر ہے، میں نے میرے خیال کئی جگہوں پہ تقی شاہ تیری مہربانی ہے اون بھی تقی جاتے رہتے ہیں میرے غربت خدا پہ قلعہ میاں سے۔ یہ پنجاب دا واحد پنڈ ہے جتھوں دے میر عالم بھی ہے حدیث۔ بس بس کیا کہنے، سبحان اللہ رسول مہربانی سر بنے بات ختم ہوگی، ہوں چینل نہ بدلو، روک رہو۔ تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے رضوی صاحب ہم نے سنا ہے آپ مجالس سے خطاب کرتے ہیں، شیعہ مجلس سے۔ میں نے کہا تو آپ کو یقین نہیں؟ کہنے لگا نہیں آپ مولوی لگتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں بندے مولوی سمجھتے اسے ہیں جڑا کرسی چ پورا نہ۔ تو میں نے کہا جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے؟ کہنے لگے بس ایک چھوٹی سی بات ہے، اور اسی چھوٹی سی بات پہ ممبر میں ناظم صاحب کے حوالے کر رہا ہوں۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ کہنے لگے آپ کی قوم میں کو لوگ آپ کی بادشاہت مانتے ہیں، آپ کے مذہب کے لوگ آپ کی بات مانتے ہیں؟ میں نے کہا جی کدے آزمایا تجربہ نہیں کیتا، آتے ہیں ذکر تذکرہ ہوتا۔ کہنے لگے اگر کوئی آپ کی بات مانتا ہو نا تو آپ اپنی قوم کے رولا نہیں جے پایا پانا، آپ اپنی قوم کے جذباتی لوگوں کو منع کریں کہ وہ یزید پہ لعنت نہ کریں۔ اب میں نے پتا سی اس گل کہ آپ اپنے جذباتی مطلب انہیں غلط فہمی دیکھو، جذباتی لوگوں کو منع کریں وہ یزید پہ لعنت۔ میں نے کہا قبلہ اللہ نے مجھے توفیق دی، میں ہلکے موڈ میں رہا، میں نے کہا جی مہربانی کر کے آپ کو دلیل مجھے دے دیں
انج نہ ہوئے میں جا کے آکھاں بھائی لعنت یزید تے نہیں جے کرنی بندے آکھن او شاہ ہوری چنگے بھلے سن انہوں کی بن گئے تو قبلہ کوئی دلیل بس آپ دیکھ لو میں مکار ہے آج میں نے کہا جی میں نے اگر بچوں سے کہنا کہ یزید پہ لعنت نہ کریں تو کوئی دلیل تو وہ مانگیں گے دلیل خیر انہوں نے بڑی وزنی دی پنچایتی ہمارا کلچر ہے پنجاب کا کہ مخالف فریق بھی اگر وزنی بات کرے تو بندے بات سنتے ہیں اس نے بڑی وزنی بات کی کہنے لگا جی یزید پہ لعنت اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے امام حسین یزید کو اپنا کل قتل ہی معاف کر دے امام حسین یزید کو اپنا قتل میں نے کہا جی آپ کے فکرے سے لگ رہا ہے کہ ابھی تک قتل امام نے معاف اللہ کرے آپ بس یہیں پہ آپ حیران ہوں گے کہ رضی صاحب کہاں پہ مجلس تمام کر رہے ہیں لیکن کیا کروں مجبوری ہے بھائی یہیں پہ روک رہا ہوں کہ جی ہو سکتا ہے امام حسین یزید کو اپنا قتل ہی معاف کر دے ہو سکتا ہے یزید کو امام حسین اپنا قتل بھائی محترم میرے آگئے آج کل یا شادیاں چ ملی تھا یا مجلساں چ ملی یا عالی مدد سے اور ایسی بھی برادریاں آلے ہیں یار کی ہو دوست احباب آنا جانا ہوتا ہے بس روک رہو وگرنہ بہت پرابلم ہے یہ مولویوں کی کہ گال چونکا سیدھا سادہ ہوتا ہے قصیدہ کاپی تے پتہ ہے ایک ایتھے مکنا ہے مولویاں دی تے گال ہی نہیں مکنی لیکن میں کنٹرول کرنا تاکہ یہیں پہ بات چھوڑ جی امام حسین ہو سکتا ہے اپنا قتل معاف کر دیں میں نے کہا جی آپ کے فکرے سے ہی لگ رہا ہے کہ ابھی تک قتل معاف نہیں کی پتہ کیا کہتے ہیں نہیں جی آخر حسین سخی کا بیٹا ہے ہائے ہائے کیا کہنے ہاں کیا کہتے ہیں کہ آخر حسین سخی کا میں نے کہا شکر الحمدللہ بنو امیہ کے وکیلوں کو یہ کہنا پڑ گیا ہے کہ سخی قبیلہ کون مہربانی سر جی ہو سکتا ہے امام حسین یزید میں نے کہا قبلہ ابھی قتل معاف تو نہیں نہ کیا کہنے لگے لیکن چانس تو ہے نا اب فقرہ باریک ہے وضاحت میں کر نہیں سکتا ذاکروں کا یوں ہجوم شام تک اللہ کرے سارے پہنچے تو میں بات ہو سکتا ہے وضاحت میں چلا جاتا لیکن وضاحت میں نے نہیں کرنی باریکیوں کا لطف آپ کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ آپ لیتے ہیں جب اس نے 5-7 باری کہا ہو سکتا ہے امام حسین اپنا قتل ہو سکتا ہے امام حسین اپنا قتل معاف کر دیں ہو سکتا ہے میں نے پتہ کیا کہ میں نے کہا قبلہ پھر بھی آپ ہمیں احتیاطاً لعنت کرنے دیں نہیں سارے بندے اللہ جانے اس باریکی کا لطف آپ نہیں لے سکتے اسی میں حسن تھا مہربانی سر اسی میں خوبصورتی تھی میں نے کہا جی آپ ہمیں احتیاطاً آپ ہمیں احتیاطاً اسی کا آپ ہمیں ہوئے اس کو تو بلڈ پریشر آئی ہو گیا لگا رضی صاحب میں یہ سمجھتا تھا کہ ان پڑھ شیعہ لعنتیں کرتے ہیں آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں احتیاطاً شاہ صاحب آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ مسئلہ کتنا نازک ہے آپ کو مسئلے کی حساسیت کا نہیں پتا آپ کو ذرا بھی مسئلے کی نزاکت کا اندازہ نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر امام حسین نے یزید کو اپنا قتل معاف کر دیا اور آپ کہے جا رہے ہیں جی ہمیں احتیاطاً لعنت کرنے دیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اگر امام میں نے کہا کہ بلا آپ ایویں جذباتی ہو گئے امام حسین یزید کو اپنا قتل معاف کر دیں گے اور یزید ہمیں چھوٹی سی لعنت ہی معاف نہیں کر دیں آپ جی سر مہربانی سر